بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین و خلاصہ جات کے اعتبار سے دوسری سورت سورہ بقرہ ترتیبی قرآنی کے اعتبار سے ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ اس میں 286 آیتیں ہیں، رکوع اس میں 40 ہیں۔ مدنیت نزلت بعد المطففین، یہ مدنی صورت ہے اور سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا مشہور نام سورہ بقرہ ہے، یعنی گائے والی صورت۔ اس صورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا قصہ بیان ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور حیات ما بعد الموت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس صورت کا مشہور نام سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل شیء سنام ان السنام القرآن سورہ بقرہ، رواہ جامع الترمذی، یعنی ہر چیز کا ایک ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا اعلیٰ حصہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں کلام اللہ کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، مرکزی اعمال مثلا جہاد، انفاق، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور بعض اہم معاملات نکاح، طلاق، عدت، قصاص، رہن، قرض، سود وغیرہ تفصیل سے مذکور ہے، بلکہ تمام مضامین جو پورے قرآن میں ہے وہ اجمالاً سورہ بقرہ میں آ گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے بعض روایات میں اسے فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلۃ، صحیح مسلم۔ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان ربط نمبر 1 اسمی ہے۔ یہ ربط ہمارے شیخ سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص افادات میں سے ہے، اور یہ اسمی ربط سورہ مائدہ تک ہے۔ اس کے بعد کا اسمی ربط اور معنوی ربط سورہ انعام سے شروع ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک اسمی ربط بطریق ذیل ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ اب سورہ بقرہ میں لا نعبد ولا نستعین، البقرہ کما فعل الیہود والمشرکون، لا نعبد ولا نستعین، آل عمران کما فعل النصارى، ونودی حقوق النساء رغبۃ فانزل علینا مائدۃ انعامک وافضالک فی الدنیا والآخرہ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے۔ جس طرح یہود اور مشرکین گائے کی اور نصارہ آل عمران کے بزرگوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، ہم عورتوں کے حقوق رضا اور رغبت سے ادا کریں گے۔ پس اے اللہ دنیا آخرت میں اپنے فضل و احسان و اکرام سے سرفراز فرما، آمین۔ اسی کے ساتھ جو دوسری ربط ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان، اہدنا الصراط المستقیم سے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ اب سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سابقہ درخواست کی منظوری ہے کہ یہ کتاب سر چشمہ ہدایت اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کتاب کو اپنے لیے دستوری حیات اور ضابطۂ حیات بنا لو، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ربط نمبر 3 سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین کا اجمالی ذکر تھا۔
بقرہ کی ابتدا میں ان تینوں جماعتوں کا اسی ترتیب کے ساتھ تفصیل ذکر ہوگا اور پچھلی دو جماعتوں کی مثالیں ذکر ہوں گی اور یہ سلسلہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تک چلے گا۔ ربط نمبر 4، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد سے اقرار کیا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے اس اقرار کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس دعویٰ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا اور تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا۔ ربط نمبر 5، سورہ بقرہ میں اور سورہ فاتحہ میں مضامین اربعہ سورہ فاتحہ میں مضامین اربعہ توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت کے مضامین مذکور تھے۔ اب سورہ فاتحہ میں ان مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ مختصر خلاصہ سورہ بقرہ جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، رکوع نمبر 1 تا 18 مناظرہ با یہود، رکوع نمبر 19 تہذیب اخلاق، رکوع نمبر 2 تا 23 تدبیر منزل، رکوع نمبر 24 تا 31 سیاست مدینہ کے 2 شعبے ملک گیری اور ملکداری، رکوع نمبر 32 تا 40 خلافت کبریٰ۔ مختصر خلاصہ رکوع سورہ بقرہ یعنی قرآن کا اعلیٰ حصہ ہے، اور یہ ایک روایت میں کہ سورت یہ فسطاط القرآن اسے کہا گیا ہے یعنی قرآن کا خیمہ، اس لیے یہ سورت تمام قرآن مجید کے مضامین پر حاوی ہے۔ سورہ بقرہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے مضامین کے اعتبار سے سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا میں 3 جماعتوں یعنی منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے۔ اول سے ہم المفلحون تک منعم علیہم، ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک مغضوب علیہم، ومن الناس سے لے کر وما کانوا مہتدین تک ضالین کا ذکر ہے۔ یہاں سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک پچھلی 2 جماعتوں کی اس ترتیب سے مثالیں مذکور ہیں۔ خلاصہ مضامین: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 5 امور انتظامیہ، نمبر 6 امور مصلحہ۔ سورت کا پہلا حصہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے اولئک هم المتقون، آیت نمبر 177، رکوع نمبر 22 تک اس میں 2 مضامین مذکور ہیں: مضمون توحید مع دعوی سورت، مضمون رسالت۔ مضمون توحید ولا هم ینصرون، رکوع نمبر 4 وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر حصہ اول کے آخر تک مضمون رسالت۔ دوسرا حصہ یہ حصہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آیت نمبر 178 سے لے کر سورت کے آخر تک اس میں 2 مضامین مذکور ہیں: نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، اور ان کے ساتھ 2 مضامین مزید مذکور ہیں: نمبر 1 امور انتظامیہ، نمبر 2 امور مصلحہ، تاکہ امور انتظامیہ درست ہونے سے باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہو، جیسے بیع، شراء، نکاح، طلاق، مہر، نفقہ، باہمی معاملات وغیرہ، اور امور مصلحہ پر عمل کرنے سے باطن کی اصلاح ہو جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تاکہ متحد اور منظم ہو کر توحید اور رسالت کے لیے جہاد کر سکے اور انفاق کے ذریعے جہاد کی تیاری ہو سکے۔ ورع کے ایک دعویٰ کا 2 مرتبہ اعادہ ہوگا: نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت نمبر 163، آیت نمبر 64 کے آخر تک مع دلائل عقلیہ۔ نمبر 2 دوسری مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 255 سے مع دلائل عقلیہ۔ دعوی توحید کے بار بار تکرار سے توحید کے ہر پہلو سے اثبات اور شرک کے ہر پہلو سے نفی مقصود ہوگی، کیونکہ یہود، نصارہ اور مشرکین عرب 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ نمبر 1 وہ انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور اولیاء اعظام کو عالم الغیب اور بااختیار سمجھ کر پکارتے تھے اور حاجات اور مشکلات میں ان سے استعانت کرتے تھے۔ دعوی توحید میں شرک فی الدعا کی نفی کی گئی۔ نمبر 2 وہ اپنے مفروضہ معبودوں کو راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کی نذر و نیاز دیا کرتے تھے۔ دوسری دعوی توحید میں نذر و نیاز میں غیر اللہ کی شرکت کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 3 وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم
جن کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتے، اور جو وہ مطالبہ کریں گے اللہ کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے تیسرے دعوی توحید میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی روح دینی اور دنیاوی لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر مشرکین کے خلاف جہاد کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔